یہ ریڈیو صدائی حریت جموں کشمیر ہے۔ تازہ ترین خبروں کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی ایک تازہ کارروائی کے دوران سوپور قصبے میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ آصف نامی نوجوان ایک کار میں سفر کر رہا تھا کہ بھارتی فوجیوں نے اس کی گاڑی پر گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گیا۔ قابض فورسز اہلکاروں نے سوپور کے علاقے میں گھروں پہ ایک چھاپوں کے دوران 8 نوجوانوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ دریں اثنا وادی کشمیر کے تمام علاقوں میں آج مسلسل 38ویں روز بھی کرفیو اور پابندیاں نافذ اور ذرائع ابلاغ کی معطلی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث انسانی بحران سنگین شکل اختیار کر رہا ہے۔ غذا، ادویات اور دیگر بنیادی اشیاء کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ صحافی، طلبہ اور تاجر بری طرح متاثر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت سیبوں کا سیزن ہے اور عام حالات میں یہ سیب اتارنے اور پیک کر کے منڈیوں میں پہنچانے کا وقت ہوتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1200 کروڑ روپے کی یہ صنعت تباہی کا شکار ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جمعے کے روز مظفر آباد میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جمعے کو مظفر آباد میں بڑا جلسہ کرنے جا رہا ہوں، دنیا کو بتاؤں گا کہ کشمیر میں بھارتی فوج نے مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو یقین دلاؤں گا کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیترس سے ملاقات بھی کی اور انہیں کشمیر کی سنگین صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے خطے میں امن کو سنگین خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ تھا اس وقت تک کا تازہ ترین۔ اب سنیے تبصرہ۔ ہندوتوا کے پیروکاروں نے جہاں کشمیریوں کے دیگر تمام بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں، وہاں مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر بھی شب خون مارا ہے۔ محرم الحرام کے جلوسوں پر حالیہ پابندی اور عزاداروں پر تشدد اس کی تازہ مثال ہے۔ فسطائی حکمرانوں کی ان مسلم دشمن کارروائیوں پر نہ صرف کشمیری عوام سراپا احتجاج ہے، بلکہ دنیا کے انصاف پسند اقوام بھی بھارت پر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ بھارت کی مسلم دشمن کارروائیوں کے حوالے سے سنتے ہیں حریت رہنما شجاع عباس کی گفتگو۔ پرسوں اور کل جب سارا عالم اسلام نواسہ رسول کی غمناک شہادت کی یاد میں سوگوار تھا، وادی کشمیر میں قابض افواج نے سخت پابندی لگائی تھی۔ ظالم اور قابض دشمن سے اسی چیز کی امید تھی، وہ ڈرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پچھلے تقریباً 40 دن سے مسلمانوں کو گھروں میں محصور کر کے رکھ دیا ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں نے امام حسین کی شہادت سے ہی درس حاصل کیا ہے اور پچھلے 70 سال سے بھارت کے قبضے کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں پاکستان کے عوام میں اتنا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ہے، سرکاری سطح پر موقف اتنا جاندار ہے اور بین الاقوامی فورم میں بھی صدائے باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، جس طرح حسین نے استقامت دکھائی ہے ہمیں کیسے کی جاتی ہے۔ آزادی انشاءاللہ بہت جلد ہمیں مل کے رہے گی اور ہندوستان کو جلد سے جلد کشمیر سے رخصت ہونا ہوگا۔